السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج آصف بٹ آفیشیل۔ ناظرین اکرام، جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کے بلائی ڈھانچے کا ایک سیاسی نظام ہے جو سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت اور اس سے وابستہ مستحقین مفاد کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ ماں سوا پرچی پکڑ کر پولنگ بوتھ تک جانے کے اس کا کوئی بھی اور ایسا ثمر نہیں جو عام انسانوں تک پہنچے۔ اس کی وجہ کہ سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کی بنیاد زیادہ سے زیادہ نفع کمانے پر منحصر ہے، اور زیادہ سے زیادہ نفع استعمال کرنے والے یعنی کنزیومرز کی جیبیں کاٹ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور کنزیومرز کون ہیں؟ عام آدمی۔ جمہوریت میں جو قوانین بنتے ہیں وہ عوام کے لیے نہیں بنتے، قوانین بنتے ہیں سرمایہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے حق میں۔ مختصر کرتا ہوں کہ سیاسی نظام، سیاست، جمہوریت، اسے پیسہ کنٹرول کرتا ہے، سرمایہ کنٹرول کرتا ہے۔ مثلا جس طرح امریکہ کی جرت نہیں کہ یہودیوں کی طے کردہ پالیسی سے انحراف کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یہودی سرمایہ سے پورا امریکہ چل رہا ہے۔ 70% ملٹائی نیشنلز جو ہیں ان کے مالک یہودی ہیں۔ اس کے عوض چھپے ہوئے طاقتور ادارے، ان کے سربراہ یہودی ہیں۔ سامنے آپ کے جو ہے وہ کبھی کلنٹن آ جائے گا، کبھی جانسن آ جائے گا، بش جونیئر آ جائے گا، کبھی رونلڈ ریگن آ جائے گا، کبھی جو بائیڈن آ جائے گا۔ یہ آتے جاتے رہیں گے، پتلیاں ہوں گی، سرمایہ کے تار کھلا کر انہیں نچایا جاتا ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ پاکستان کی طرف آ جائیں۔ سعودی عرب کے خوف سے ایران کے حق میں ایک آواز بھی نہیں اٹھ رہی پاکستان سے، کہ اگر ایران کے حق میں آواز اٹھائی تو سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا، اور وہ جو چند ڈالر جن سے کچھ بھی نہیں بنے گا، پنجابی میں کہتے ہیں کھو دی مٹی کھوچ لگے تو لب دی نہیں، یہی حال ہوگا یہ 1 یا 2 4 7 ارب ڈالرز کا۔ اور اتنے پیسے تو حمزہ کی جیب جھاڑے اتنے ڈالر نکل آتے ہیں۔ یہ شہباز شریف کی گچی پکڑ کے مروڑی جائے یا اس کے بچے کا کان مروڑا جائے پلاس سے، یہ اتنے پیسے جیب سے پھینک دیتا ہے۔ یہ جو نواز شریف اب تنوروں پہ جا رہا ہے، یہ علاؤدین خلجی بن رہا ہے، اور ساتھ وہ پکڑی ہوئی ہے وہ میڈم سرجری، کوئی نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت، نہ آنکھوں میں، نہ چہرے پہ۔ یہ اسے پکڑ کر ذرا اس کا کان مروڑا جائے نا، اتنے پیسے جتنے سعودی عربیہ سے آپ لینے کے لیے وہ کارپٹ بن کے اس کے پیروں میں بچھ رہے، اتنے پیسے تو نکل آتے ہیں نواز شریف سے چھپے ہوئے۔ پاناماز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایک نہیں 6 7 8 کورز کے نیچے پیسے، اور ان کی جو ہے وہ سارے کاروبار ہیں۔ کوئی 100 ارب 150 ارب ڈالر تو آرام سے ان سے نکل سکتا ہے۔ انہیں نہیں پوچھتے، انہیں لا کر پھر بٹھا دیا، لے باقی کسر کڈو۔ انہیں پتہ ہے اب آخری دفعہ ان کا ہر ساتھی جو کر سکے گا ممکن طور پہ وہ کرے گا، لوٹ مار کے اڑ جائے گا وہ۔ تو اس پس منظر میں آئیے اب آج اخبار میں نے دیکھا لکھا ہوا کیا ہے، ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ جتنی خلیجی ریاستیں ہیں یہ سارے اپنے خاندان کا ہی بندہ کمانڈر ان چیف لگا دیتے ہیں کسی کو بغاوت سے بچنے کے لیے نا۔ یہ بیویاں کرتے ہیں اور بیویوں کو طلاق دیتے رہے، 100 بیویاں کرتے ہیں یہ آپ کے مسلمان ممالک جو سر پہ وہ بتا کے باندھے ہوئے۔ تو ان کے 70 80 بیٹے ہوتے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں کھپانا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے عہدوں پہ وہ لگاتے ہیں، شکل بری ہو عقل ہو نہ ہو یہ لگا دیتے ہیں۔ اب سعودی عرب کا وزیر خارجہ پاکستان میں آیا ہے، وزیر خارجہ ہے، زیادہ سے زیادہ وزیر خارجہ کو چاہیے کہ بس مل لے اپنے ہم منصب سے۔ اب آصف علی زرداری چونکہ اندر سے ٹین اور ڈبہ ہے، اندر سے کرمنل آدمی ہے، اندر سے ایک چھوٹا آدمی ہے، قوم کی بدقسمتی ہے، قوم کی سزا ہے کہ وہ صدر مملکت ہے، قیامت کی نشانی۔ اور وہ تیسرے درجے کے جو میلوں پہ دیہاتوں میں لگتے تھے نا وہ تھیٹر، ان میں وہ جوکر ہوا کرتے، تیسرے درجے کے یہ تھیٹر، اس تھیٹر کا جوکر یہ شہباز شریف۔ اسے کسی نے کہہ دیا کہ جب بھی کسی سے ملو تو ایسے مسکراتے رہا کرو، ایک مسکراہٹ کے، تاکہ پتہ چلے کہ بڑا اعتماد ہے۔ یہ اڑے اڑے رنگ نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں۔ اب اس نے بچے یہاں پہ رکھ لیے، پتہ نہیں اوپر کوئی ماسک لگایا یا کیا، ملتے ہی کسی کو براچے بغیر کسی وجہ کے تعزیت کرنے جائے تو پھر بھی مسکرا کے تصویر کھنچاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے چاہل آدمی کو۔ تو وہ سعودی عرب کا وزیر خارجہ آیا ہے اور تصویر لگی ہوئی ہے، کیا نیچے لکھا ہوا کیا ہے؟ آصف زرداری
اور وزیر اعظم شہباز شریف سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ملاقات کر رہے ہیں، یعنی یہ تشریف نہیں لے گئے، حاضر ہوئے ہیں ان کے جناب میں وزیر خارجہ۔ اور آگے دیکھیے، اس کے ساتھ ہی ایک تصویر ہے، اس کے نیچے لکھا ہے یہ جنرل عاصم منیر سے اب ملاقات ہو رہی ہے سعودی وزیر خارجہ کی، اور نیچے لکھا کیا ہے، سعودی وزیر خارجہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کر رہے ہیں، یعنی وہاں عجز و انکسار کے ساتھ کسی بڑے کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ معاف کرے کہتے ہوئے، لیکن بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر، وہ مزاروں اور پاولیوں کی طرح یہ چودھری کو ملنے وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ مل رہے ہیں وزیر خارجہ کو۔ یہ ہے خود عزتی اور یہ ہے ہمارا قومی معیار، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ کہنے کو تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعہ کی اگر گہرائی میں جائے تو ان لوگوں کا چھوٹا پن ہمارے سامنے آ جاتا ہے ابھر کر، جو ہمارے حکمران بنا دیے گئے ہیں، ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ہم پہ ٹھونس دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آسمانی عذابوں میں سے ایک عذاب کہ کسی غیرت مند قوم پر کسی اندر سے بے عزت حاکم کو مسلط کر دینا، یہ بہت بڑا انتقام ہوتا ہے اور گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ آئیے مل کر اللہ سے دعا کریں اسی انداز میں کہ جب زراعتی دور میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، بیج جل اور مر جانے کا خدشہ ہوتا تھا کسان کو، ذمہ دار کو، تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کیا کرتا تھا، یا خدا ابر کرم بھیج۔ دعا کرے کہ یا خدا ایسے چھوٹے لوگوں سے اس ملک اور اس قوم کا پیچھا چھڑا دے، آمین۔